بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ ان کو خلیل اللہ کا لقب عطا ہوا، یعنی اللہ کا دوست۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان دنوں کے بارے میں بتائیں گے جو انہوں نے آگ کے اندر گزارے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان مرتبہ اور نمرود کے ساتھ آپ کا جو مناظرہ ہوا اس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دوستوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کون سے 3 جھوٹ بولے اور کیوں بولے تھے۔ ویڈیو نہایت اہم اور دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا اور آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ناظرین، ہم بات کرتے ہیں نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے کے بارے میں۔ نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ علماء کے مطابق جن 4 بادشاہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی، نمرود ان میں سے ایک ہے۔ ان 4 میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام ہیں، اور کافر نمرود اور بخت نصر ہیں۔ نمرود مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا رستہ اختیار کیا، اور آخرت کے بجائے دنیا کا حصول پیش نظر رکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی، لیکن وہ مردود خدائی کا دعویٰ کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ اس دن ہوا تھا جس دن آگ سے نکلے۔ اس سے پہلے ان کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 258۔ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے اس جاہل نے 2 قیدی منگوا کر بے قصور کو مار ڈالا اور قصوروار کو چھوڑ دیا، اور کہا کہ دیکھا، میں جس کو چاہے مارتا ہوں اور جس کو چاہوں نہیں مارتا۔ سب کو فریب دینے کے لیے اس نے ایک کو موت دے دی اور دوسرے کو زندگی بخش دی۔ اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا نہ ہی جواب تھا اور نہ ہی موضوع اور نہ ہی مناظرے سے کوئی تعلق تھا، بلکہ یہ ایک بیکار بات تھی جس سے ظاہر ہوا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ تھی۔ چونکہ بحث میں نمرود کی شکست کا یہ پہلو ایسا تھا جو کہ حاضرین اور دوسرے لوگوں کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی اور اس کو سب کے سامنے لاجواب ہونا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہٰذا تو اس کو مغرب سے نکال۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 281۔ یعنی یہ سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے، جسے اس کو پیدا کرنے والے اور چلانے والے نے مقرر کر رکھا ہے۔ اگر تو ہی زندگی اور موت کا مالک ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، تو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس کو مغرب سے لا کر دکھا، کیونکہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہو وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسے نہ منع کیا جا سکتا ہے نہ غلط کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز پہ غالب ہوتا ہے اور ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہوتی ہے۔ اگر تیرا دعویٰ سچا ہے تو یہ کام کر، ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ اور ہر شخص جانتا ہے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس قدر عاجز ہے کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جاہل اور عاجز ہونا فرما دیا، لہٰذا اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس سے اللہ پاک فرماتا ہے، یہ سن کر کافر ششتر ہو گئے اور اللہ بے انصافوں کو
ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 258۔ کہا جاتا ہے کہ نمرود نے اشیاء خوردنی کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا۔ لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسروں کے ساتھ غلہ لینے گئے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ خالی ہاتھ گھر کے قریب پہنچے تو دونوں بورے مٹی سے بھر لیے اور سوچا کہ میں جب گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بورے اتارے اور خود سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اٹھ کر بوروں کے پاس گئیں تو دیکھا کہ وہ منہ تک غلوں سے بھرے ہوئے ہیں اور انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا، کھانا کہاں سے آیا؟ تو زوجہ محترمہ نے فرمایا، جو آپ لائے تھے اسی سے تیار کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ پاک نے معجزانہ طور پر عطا فرمایا ہے۔ دوستو، چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں کیسے پھینکا گیا اور ان کے یہ دن کیسے گزرے۔ جو بت شکنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اس کے بعد کفار اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان مکالمہ ہوا تو ہر دلیل کے سامنے کفار لاجواب ہو گئے، کیونکہ جواب میں ان سے کوئی دلیل نہ بن سکی، اور انہوں نے سبق لینے کے بجائے وہ رویہ اختیار کیا جو ہر سرکش اور منکر شکست کھانے کے بعد لیتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ آئے دن کی شرمندگی اور ندامت سے نجات حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالا جائے۔ قوم کے سرداروں نے اس تجویز پر غور کیا اور یہ طے پایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ کوئی اس طرح کی دوبارہ حرکت نہ کر سکے۔ اللہ پاک نے ان کی پوری چال کا سورہ الصفات میں ذکر فرمایا کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض اس نے ایک چال چلنی چاہیے اور ہم نے اسے زیر کر دیا۔ پھر یوں قوم کے لوگوں کو کہا گیا کہ سب لکڑیاں جمع کریں اور ایک میدان میں جمع کرتے جائیں، اور جب کافی تعداد میں لکڑیاں اکٹھی ہو جائیں تو انہیں آگ لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنی کے ذریعے کسی اونچی جگہ سے اس میں پھینکا جائے تاکہ وہ نکل نہ سکیں اور لوگ عبرت حاصل کریں۔ اس پر سب متفق ہو گئے اور ہر جگہ سے لکڑیاں اور ایندھن جمع کرنی شروع کر دی گئی اور بہت دنوں تک کرتے رہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس زمانے کی جاہل عورتوں میں سے اگر کوئی بیمار ہو جاتی تو یہی نظر مانتی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کی نظر کرنے کے لیے ایندھن دوں گی۔ پھر انہوں نے ویسی جگہ پر ایندھن رکھ کر اس جگہ کو آگ لگا دی۔ آگ روشن ہو گئی، بھڑکتی اور اس کے شعلے روشن ہو گئے۔ اس کی بڑی چنگاریاں اڑنے لگی جو پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھی تھی۔ شعلہ اس قدر بلند ہوا کہ اگر کوئی 3 میل اونچا ہو جاتا تو جل کر بھسم ہو جاتا۔ سب کافر سوچنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب اس آگ میں کیسے ڈالا جائے۔ تب ایک شخص نے ایک آلہ تیار کیا جسے منجنی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ آلہ کبھی کسی نے نہ بنایا تھا۔ کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشقیں کس لی۔ اس وقت آپ علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، تمام جہانوں کے مالک تیری ہی بادشاہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنی میں رکھا گیا اور آگ میں ڈالنے سے پہلے آپ علیہ السلام کا پیراہن اتار کر انہیں دوسرا پیراہن پہنایا گیا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر آپ علیہ السلام نہ جلے تو کہیں سب یہ نہ کہیں کہ وہ اس پیراہن کے سبب محفوظ رہے۔
پھر بہت سے لوگوں نے مل کر منجنی کو کھینچا اور آپ علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں ڈال دیا۔ یہ منظر دیکھ کر آسمان پہ فرشتے سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے، اے مالک، تیرا خلیل کو دشمنوں نے آگ میں ڈال دیا ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا، ابراہیم، آپ کی کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ سے تو کوئی حاجت نہیں، میں بھی سارے عالم کی طرح رب العالمین کا محتاج ہوں۔ بارش کے فرشتے کہنے لگے، مجھے حکم دیجئے میں بارش برسا دوں، لیکن اس سے پہلے اللہ کا حکم ہو گیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم موجب سلامتی بن جا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 69۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا گرے تو ان کو فرقہ پہنایا گیا، پیراہن ایک گھڑی میں جل گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قذب بھی نہ پہنچا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ پاک کا فضل کرم تھا۔ کیا آپ علیہ السلام آگ جیسی چیز سے بھی محفوظ رہے اور بحکم الہی مثل گلزار ہو گئے، اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعمتیں عطا ہوئی اور آگ آپ کو نقصان نہ پہنچا پائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ کا صبر عجیب صبر رہا جو مشکل وقت میں بھی آپ پر تھا۔ اس میں لوگ نہ جانے کیا کچھ کرتے، لیکن آپ نے کوئی حاجت طلب نہ کی اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھا، اس لیے کہ یہ معجزہ اللہ پاک کی عنایت آپ علیہ السلام سے پہلے کبھی کسی پر نہ ہوئی۔ راوی کہتے ہیں کہ مسلسل 40 دن آگ کے الاؤ میں رہنے کے بعد آپ علیہ السلام باہر آئے اور ان کو ذرا برابر بھی کذب نہ پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میری زندگی میں کوئی دن اور رات باقی ایام سے زیادہ خوشگوار نہ گزری۔ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فتح پانی چاہی، لیکن انہیں شکست ہوئی اور بلندی کے شوق میں پستی ان کا نصیب ہوئی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان لوگوں نے تو ابراہیم کا برا چاہا تھا اور ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 70۔ یاد رہے، نمرود توحید کی دعوت سے ہر بار انکار کرتا رہا۔ بالآخر بولا، وہ اپنا لشکر جمع کر لے، میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں تاکہ تیرے خدا کے ساتھ میرا مقابلہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے مردود، تو اپنا لشکر جمع کر، میرا اللہ کن فیکون میں جمع کر دے گا۔ تب وہ مردود مشرق و مغرب سے اپنی فوج کو جمع کرنے میں لگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری بار اس کو حق کی دعوت دی، لیکن اس مردود نے کہا کہ مجھے تیرے اللہ کی کچھ حاجت نہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ، یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اس کو ہلاک کر۔ تیری مخلوق میں مچھر ادنا اور ضعیف ہے، کئی جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ میں تیری رحمت اس مچھر کو مانگتا ہوں کہ وہ اس مردود کا خاتمہ کرے۔ بس ان کی دعا قبول ہوئی۔ نمرود نے اپنے لشکر کو میدان میں اکٹھا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اگر تیرا اللہ چاہے تو زمین کی حکومت ہم سے چھین لے، مگر اس سے پہلے میری فوج کا مقابلہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، مردود دیکھ، میرے اللہ کی فوج آ گئی ہے۔ نمرود نے دیکھا کہ سیاہ بادلوں کی طرح آسمان پر کچھ چلا آ رہا ہے۔ نمرود کا لشکر میں ہلچل پھیل گئی، مچھروں کا شور پھیل گیا، اس مردود کا سارا جوش و خروش جاتا رہا، اور یوں اللہ پاک نے اس لشکر پہ مچھر مسلط کر دیے۔ انہوں نے ان کا گوشت ایسے کھا لیا کہ صرف ان کی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔
ایک مچھر اس پلید نمرود کی ناک میں گھس گیا اور اندر جا کے اس کا مغز کھانے لگا۔ نمرود اس عذاب میں گرفتار ہوا جس کا کوئی چارہ نہ بچا۔ وہ ہر کسی سے سر پر لکڑیاں مرواتا جس سے مچھر کچھ پل دم لیتا اور اسے چین آتا۔ شب و روز اس کے سر پر جوتے کھاتے گزرتے رہے کہ اللہ پاک کے حکم سے وہ مردود کفر کی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولنے پڑے۔ پہلا جھوٹ کہ میں بیمار ہوں، یعنی کہ جب ان کی قوم جشن منانے لگی اور ان کو ساتھ چلنے کو کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی جانب دیکھ کر کہا کہ میں بیمار ہوں، یعنی کہ وہ نہیں جانا چاہتے تھے اور ان کے جانے کے بعد قوم نے بت شکنی کی تھی۔ دوسرا جھوٹ یہ ان کے بڑوں نے کیا ہوگا۔ بت شکنی کے بعد انہوں نے کلہاڑا سب سے بڑے بت کے ہاتھ میں تھما دیا تاکہ یہ تصور ملے کہ انہوں نے باقی چھوٹے بتوں کو مار ڈالا، اور قوم کے پوچھنے پر فرمایا کہ اس بڑے بت سے پوچھو یہ کام اس نے کیا ہوگا۔ مقصد قوم کو احساس دلانا تھا کہ جس کو وہ پوچھتے ہیں وہ بے جان ہے اور بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو کسی کا نفع نقصان کیسے کر سکتے ہیں۔ تیسرا جھوٹ تب بولا جب ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر شہر سے نکلے۔ رستے میں ان کا گزر ایک ظالم بادشاہ شہر مصر سے ہوا جو عورتوں کی خواہش رکھتا تھا اور بہت جلد مائل ہو جاتا تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی حسین زوجہ کے ساتھ اس شہر میں آئے ہیں تو انہوں نے ان کو بلا کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ خیال رہے کہ اس سے مراد مومن بہن ہے، کیونکہ اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے سوا کوئی ایمان نہ لایا تھا۔ یہ تیسری بات تھی جو بظاہر کذب معلوم ہوئی، لیکن اس میں حکمت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ بولا کہ اپنی بہن کو مجھے دو، تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی مرضی کی مالک ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا میں نے اس آدمی کو یہ کہا ہے، اب تم میری بات کو نہ جھٹلانا۔ اس کے بعد ملعون کے حکم پر حضرت سارہ علیہ السلام کو زبردستی تیار کر کے اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے چاہا کہ بے ادبی کر لے اور اسی وقت اللہ پاک کے حکم سے زانوں تک زمین میں گھس گیا۔ تب سارہ علیہ السلام نے کہا مردود، میرا خاوند اللہ کا دوست ہے اور اللہ کو یہ ہرگز منظور نہیں کہ وہ مجھے تجھ جیسے شیطان کے ہاتھوں رسوا کرے۔ یہ سن کر وہ گڑ گڑانے لگا اور معافی مانگی تو اللہ کے حکم سے اس کی سزا ختم ہوئی۔ دوسری بار پھر اس نے نگاہ بد کی تو اندھا ہو گیا اور کہنے لگا بی بی میرے حال پہ رحم کرو اور میری مغفرت مانگو۔ معافی ملنے پر وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس بدبخت پہ شیطان نے ایسا غلبہ کر رکھا تھا کہ اس نے پھر سے عہد شکنی کی تو اس کا جسم شل ہو گیا اور وہ پھر سے گڑ گڑانے لگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ظالم، یہ میری دعا نہیں بلکہ میرے شوہر کی دعا ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے، چاہے تو تجھے معاف کر دے، چاہے تو نہ کرے۔ تب اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندر بلاؤ، اور اس نے اس شخص کے حال پہ دعا کی اور اپنے اللہ سے دعا کر کے اسے تندرستی عطا کی۔ اس پر اس بادشاہ نے شکر ادا کیا اور ایک نیک بخت بیوی کو حضرت سارہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ ویورز، یہ وہ 3 مواقع تھے جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولے تھے، لیکن اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ امید کرتی ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔